بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام پاک کو یعنی احادیث مبارکہ کو کس طرح پرکھیں کہ یہ صحیح ہے یا کسی شخص نے ملاوٹ کی ہے، اس کے بارے میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قانون فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد لوگ من گھڑت احادیث بنائیں گے اور میری طرف منسوب کیا کریں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ ایسی احادیث میرے بعد سنو گے جو تمہارے باپ دادا نے نہیں سنی ہوگی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر ہم اس بارے میں کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا اس کلام کو قرآن پر پیش کریں۔ اگر وہ کلام کے مطابق ہے، قرآن پاک کے مطابق ہے، تو پھر وہ میرا کلام ہے۔ اگر قرآن کے خلاف ہے تو وہ من گھڑت کسی نے بنایا ہے، اس کو قبول نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں، اور جس نے بنایا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس طرح آپ اپنے کلام کی جانچ پڑتال کا خود فرما رہے ہیں کہ اس کو جو بھی کوئی آ کر کہے کہ یہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، اس کلام کو قرآن و حدیث قرآن پر پیش کریں اس حدیث کو۔ تو اگر قرآن کے مطابق ہو تو پھر ٹھیک ہے، اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ اور پھر دیکھیں صحابہ کرام کا کلام جو ہے اس کو بھی ہم قرآن و حدیث پر پیش کریں گے کہ کوئی صحابی کچھ بھی کہے تو ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہے یا قرآن کے مطابق ہے، کیونکہ جن لوگوں کو قرب روئے رسول نصیب ہوگا، یعنی طریقت کی زبان میں فنا فر رسول ہوں گے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو صحیح سمجھیں گے۔ جن کو قرب روئے رسول نصیب نہیں ہوگا وہ نہ قرآن کو صحیح سمجھیں گے نہ احادیث مبارکہ کو صحیح سمجھیں گے۔ جس طرح دیکھیں جن کا تعلق حضور کی روح سے ہو چکا تھا، قرب روئے رسول جن کو نصیب تھا، تو ان کے بارے میں ہے نا کہ جب وحی آئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھر جاؤ نماز میں، تو آپ اسی ٹائم پھر گئے، کیونکہ آپ دعا کرتے رہتے تھے کہ باری تعالیٰ میری امت کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف کو کر دے۔ تو اللہ تبارک فرمایا کہ اے میرے محبوب، تیرا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا وہ مجھے ناگوار گزرتا ہے، تو میں نے آپ کے ارادے کے مطابق آپ کی امت کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کر دیا۔ تو آپ نماز میں ہی پھر گئے۔ تو جن لوگوں کو قرب روئے رسول نصیب تھا تو وہ دیکھیں وہ ساتھ ہی 10 صحابہ جو تھے وہ حضور کے ساتھ پھر گئے، باقی نہیں پھرے، کیونکہ وہی تو دیکھیں سرکار پہ آئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وہی تو آئی تھی۔ ان 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرین کہتے ہیں ان پر تو وہی نہیں آئی تھی، لیکن چونکہ ان کو قرب روئے رسول نصیب تھا، جدھر سرکار کا دل پھرا ان صحابہ کے بھی دل پھر گئے، اور جن کو قرب روئے رسول نصیب نہیں تھا، وہ اس مرتبے کو ابھی تک نہیں پہنچے تھے، وہ نہیں پھرے کہ ہمارے لیے تو حکم نہیں ہے۔ تو اس طرح بھائی جس کا تعلق ہوگا، جس کے مراتب اس قدر ہوں گے کہ نبی علیہ السلام کی روح کے ساتھ اس کا تعلق ہو چکا ہوگا، تو وہ تو حدیث کو بھی صحیح سمجھے گا اور قرآن کو بھی صحیح سمجھے گا، ورنہ قرآن و حدیث دونوں کو وہ صحیح نہیں سمجھے گا۔ اس سے ایک اور مثال ہے کہ ایک صحابی نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ایک بات پوچھی، تو آپ نے اس کا جو جواب دیا تو پھر اس نے جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی وہی بات پوچھی۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہی جواب دیا جو صدیق اکبر نے دیا تھا۔ تو وہ پھر آ گیا واپس، آ کر عرض کرنے لگا کہ اے ابو بکر، کیا آپ نے یہ بات پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ رکھی تھی کہ جو جواب آپ نے دیا وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے پوچھا ہوا نہیں تھا، بس میرے جی میں اس کا جواب یہی آتا تھا۔ کیوں آتا تھا؟ کیونکہ ان کو قرب روئے رسول نصیب تھا، ان کے یہ مراتب تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج شناس تھے، جو سرکار کے ارادے پیدا ہوتے تھے وہی ان کے ارادے پیدا ہوتے تھے، یعنی وہ فنا فی رسول ہو چکے تھے اس ٹائم، اور جو نہیں ہوئے تھے، اس مرتبے کو نہیں پہنچے تھے، قرب رسول نصیب نہیں تھا، تو وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، وہ اس اور کچھ سمجھتے تھے۔ جس طرح دیکھیں قرآن پاک سے بھی ثابت ہے کہ جب سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب یہ سورت نصر نازل ہوئی تو جو بزرگ صحابہ تھے، اب اس کا مطلب کیا تھا کہ دیکھیں فتح ہو گئی ہے اور فوج در فوج لوگ جو ہیں وہ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو جو بزرگ صحابہ تھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یا اس طرح کے دوسرے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، بزرگ صحابہ جو تھے وہ رونے لگ گئے، اور جو جوان صحابہ تھے وہ خوش ہوئے کہ دین کی فتح ہو گئی ہے، اب فوج در فوج لوگ اس میں داخل ہو رہے ہیں، یہ تو خوشخبری ہے۔ اور حیران ہوئے کہ یہ بزرگ صحابہ جو ہیں یہ کیوں رونے لگ گئے، حالانکہ یہ تو فتح کی خوشخبری ہے کہ دین کی فتح ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے جا کر سرکار دو جہاں کی خدمت پاک میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ جو صورت نازل ہوئی ہے تو یہ جو بزرگ صحابہ ہیں یہ رو رہے ہیں، حالانکہ اس میں تو خوشی کی بات ہے کہ فتح ہو گئی ہے اور لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہ رو رہے ہیں۔ تو ہمیں تو ان کی یہ سمجھ نہیں آئی۔ تو جوان صحابہ نے جب یہ عرض کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صحیح سمجھے ہیں، وہ صحیح سمجھے ہیں، کیونکہ جب فتح ہو جائے تو جرنیل کو واپس بلا لیا جاتا ہے، اب جرنیل کا وہاں کام نہیں رہ جاتا۔ تو یہ تو ہمارا یہاں سے جانے کے لیے یہ صورت نازل ہوئی ہے کہ اب دین کی فتح ہو گئی ہے، اب مجھے واپس بلا لیا جائے گا، ہم آپ سے بچھڑ جائیں گے۔ تو وہ اس بچھڑنے کے غم میں رو رہے ہیں، ان کو صحیح سمجھ آ گئی ہے اس قرآنی آیت کی، لیکن آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وہ تو خوشخبری سمجھ رہے تھے، اور جو بزرگ صحابہ تھے وہ اس کی روح کو سمجھ گئے تھے کہ یہ جو فتح ہے اس سے تو یہ ہے کہ سرکار اب ہم سے بچھڑ جائیں گے، اس لیے وہ رونے لگ گئے۔ اسی طرح بھائی دیکھیں، سرکار کے فرمان پاک کو بھی اور قرآن پاک کو بھی بزرگ صحابہ جو تھے وہ صحیح سمجھتے تھے، اور جو جوان تھے جن کو ابھی فنا فی رسول ہونا باقی تھا وہ صحیح نہیں سمجھتے تھے، وہ ظاہری معنی لیتے تھے۔ تو اسی طرح بزرگان دین کا کلام، اب اس کو کیسے پرکھیں گے کہ ایک ولی کا کوئی کلام ہے تو اب کیسے پتہ چلے کہ بھی یہ اس ولی کا ہی کلام ہے یا کسی نے اس میں بھی ملاوٹ کی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پاک کے مطابق اس کو بھی ہم قرآن و حدیث پر پیش کریں گے، کیونکہ اللہ کا ولی قرآن و حدیث کے خلاف کبھی بات نہیں کرتا۔ اللہ کا ولی جو کہتا ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا ہے، چاہے وہ امی ہو چاہے پڑھا لکھا ہو، لیکن اس کا کلام جو ہے عارفانہ کلام، اللہ کی معرفت کا کلام، یا دنیاوی کاموں کے بارے میں جو کچھ وہ فرمائے گا وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا، کیونکہ وہ ولی نہیں تو پھر وہ ولی نہیں ہے۔ اگر قرآن و حدیث کی مخالفت میں اس کی بات جاتی ہے تو پھر وہ ولی نہیں ہے۔ اب جب کسی کو لوگ ولی بھی کہیں اور پھر یہ بھی کہیں کہ اس کا کلام جو ہے قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو یا تو وہ ولی نہیں ہے اس لیے خلاف جائے گا،
یا اگر وہ ولی ہیں تو پھر وہ ان کا کلام نہیں ہے، وہ کسی دوسرے شخص نے، کسی ان کے مرید نے یا کسی خلیفہ نے جس کو فنا فی شیخ ہونا نصیب نہیں تھا، اس نے اپنی طرف سے ان کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ تو اس کو بھائی سمجھنے کے لیے جس کا تعلق، جس مرید کو یہ تعلق ان کی روح سے تعلق نصیب ہوگا، فنا فی شیخ ہونا نصیب ہو گیا ہوگا، وہ صحیح سمجھے گا۔ دوسرا آدمی اس ولی کے کلام کو صحیح نہیں سمجھے گا۔ جس طرح جب اس کا اگر تعلق ان کے ساتھ نہیں ہے، فنا فی شیخ نہیں ہے یا فنا فی رسول نہیں ہے، تو وہ حدیث کو صحیح نہیں سمجھے گا۔ جیسے مولویوں نے قرآن و حدیث کو صحیح نہیں سمجھا اور فرقے بنائے۔ اگر صحیح سمجھتے تو اللہ ایک، قرآن ایک، نبی ایک اور فرقے 72۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے کہ وہ سمجھے نہیں، قرآن و حدیث کو صحیح نہیں سمجھے، کسی نے کچھ سمجھا، کسی نے کچھ سمجھا، اس لیے فرقے بناتے گئے اور ایک دوسرے کو پھر کافر مشرک کہنے لگ گئے۔ حالانکہ سمجھنے کی اگر کوشش کرتے کہ بھی قرآن و حدیث تو ایک ہے، تو ہم فرقے کیوں بنا رہے ہیں؟ تو نہ سمجھی کا چکر۔ اسی طرح بزرگان دین جب وصال کر جاتے ہیں تو ان میں بھی جو اعلیٰ مراتب لوگ ہیں، جن کو فنا فی شیخ ہونا، فنا فی رسول ہونا، فنا فی اللہ ہونا نصیب ہوتا ہے، تو وہ ان کے کلام کو صحیح سمجھتے ہیں۔ جن کو یہ نصیب نہیں ہے تو وہ صحیح نہیں سمجھتے۔ جس طرح جوان صاحبہ نے سورۃ اذا جاء کا مطلب صحیح نہیں سمجھا، اس کو خوشخبری سمجھا، اور جو بزرگ تھے انہوں نے سمجھا کہ یہ تو بچھڑنے کی بات ہے، اب سرکار ہم سے بچھڑ جائیں گے۔ تو اس طرح میرے بھائی سیرت فخر العالفین میں بھی سیدنا عبدالحی قدس اللہ سرہ العزیز کے سامنے ایک مولوی صاحب نے ایک حدیث بیان کی، تو سیدنا قبلہ سرکار نے فرمایا کہ مولوی صاحب سرکار سے دریافت کر لیں، یہ حدیث سرکار سے نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہے۔ تو آپ نے توجہ فرمائی اور ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر کر دیا اور فرمایا کہ سرکار سے دریافت کر لو۔ یہ سیرت فخر العارفین میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بزرگوں کے کوئی بات بھی ہو حوالے سے کرنی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا نے ان کو پیش کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں۔ تو مولوی صاحب نے پوچھا تو سرکار نے فرمایا یہ حدیث مجھ سے نہیں ہے۔ تو آپ نے پھر ان کو بلا لیا واپس اور فرمایا کہ اب آپ نے دریافت کر لیا۔ تو مولوی صاحب حیران ہوئے کہ کیا آپ نے سرکار سے پہلے یہ پوچھ رکھا تھا کہ یہ حدیث آپ کی ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہمارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کے ساتھ روحانی تعلق ہے۔ یہ بات ہمیں سرکار کے مجاز کے خلاف سمجھ آئی کہ یہ سرکار کے مجاز کے خلاف ہے، اس لیے یہ حدیث سرکار سے نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم نے یہ کہہ دیا۔ تو اسی طرح فوائد الفوائد سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس اللہ سر العزیز کی کتاب ہے، اس کی 5ویں جلد میں مولوی صاحب نے لکھا ہے، حالانکہ اس کو ہم نے کس طرح سمجھا دیکھیں۔ مولوی صاحب لکھتے ہیں، جنہوں نے ترجمہ کیا منیر قادری صاحب کو، یہ ہری پگڑیوں والے جو ہیں ان کے کوئی مولوی ہیں، مفتی صاحب ہیں، انہوں نے فوائد الفوائد کا ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ اپنی طرف سے کچھ چیزیں اس طرح کہہ دیتے ہیں جو بزرگوں کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے اس میں حوالہ لکھ دیا کہ ناپسندیدہ نام، ان ناموں میں لکھ دیا کہ مالک اور خالد جو ہے، یہ نام جو تھے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں تھے۔ آپ دیکھیں یہ ہم نے اسی ٹائم سوچا کہ بھائی یہ خواجہ صاحب کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ احادیث مبارکہ کے خلاف ہے، اور اللہ کے ولی کبھی حدیث کی مخالفت نہیں کرتے،
قرآن کی مخالفت نہیں کرتے۔ اگر مخالفت کریں تو پھر ولی کیسے ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو ولایت کیسے بخش دیں گے جب وہ قرآن و حدیث کی مخالفت کریں گے؟ اب مالک اور خالد کو اس نے لکھا کہ یہ نام سرکار کو پسند نہیں تھے، حالانکہ مالک نام کے کتنے صحابی تھے جن کے نام سرکار نے تبدیل نہیں کیے، احادیث مبارکہ کی کتابوں میں درج ہیں۔ اور خالد کو تو سب دنیا جانتی ہے، یہ خالد بن ولید جو ہیں سپہ سالار تھے، جرنیل تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ یہ سیف اللہ، اللہ کی تلوار ہیں، اور ان کو اللہ کی تلوار کو کبھی شکست نہیں ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سیف اللہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ بھی خالد نام صحیح نہیں ہے اس کا نام چینج کر دیں۔ حالانکہ کئی صحابیہ عورتوں کے آپ نے نام چینج کیے، ایک عورت کا نام چینج کیا کہ اس کا نام تھا عربی میں جس کا مطلب تھا کہ یا اس میں کوئی برکت نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کا نام جو اردو میں سمجھیں بہار رکھ دو، عربی میں رکھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان ناموں کو چینج فرما دیتے تھے جو آپ کو پسند نہیں تھے یا جن کا مطلب صحیح نہیں تھا۔ تو یہ مولوی صاحب نے اپنی طرف سے لکھ دیا، لیکن ہم نے اس کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق قرآن و حدیث سے پرکھا کہ یہ تو حدیث کے ہی خلاف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ فرمایا، نام چینج نہیں فرمایا۔ تو اس طرح مولوی صاحب کا جھوٹ ثابت ہو گیا۔ بزرگوں کے وصال کے بعد اس طرح کئی لوگ من گھڑت فرمانات بنا لیتے ہیں اور بزرگوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، یا تو ان کا روحانی تعلق نہیں ہوتا، ان کو سمجھ نہیں آتی، یا جان بوجھ کر ایسے فرمان بناتے ہیں جو بزرگوں کی شان کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم وہی قانون بھائی رکھیں گے کہ یہ اگر وہ حدیث کے خلاف جاتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ ان بزرگوں کا کلام نہیں ہے۔ جس نے بھی کیا اس میں ملاوٹ کی تو اس کا ذمہ دار وہ ہے، تو اس کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ جس نے من گھڑت حدیث بنائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جنہوں نے ایسے بزرگوں کے خلاف بھی اپنی طرف سے کلام بنا کر منسوب کیا، من گھڑت کلام بنایا اور کسی بزرگوں کی طرف منسوب کر دیا، تو ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ تو میرا بھائی اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر دوسری چیز ہے کہ کوئی بھی من گھڑت بات بنائے، کوئی بھی، تو من گھڑت بات بنانے والا سرکار کے فرمان کے مطابق صحیح نہیں ہے۔ تو اس طرح پھر کسی بھی بزرگ ہستی کے بارے میں جو ساری امت کا مسئلہ ہو، اس کے بارے میں پہلے پوری معلومات حاصل کر لینی چاہیے، کیونکہ جب آپ بھائی کسی بھی فورم پہ بات کریں گے تو اس میں وہ ساری امت کا مسئلہ ہوگا۔ ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی کسی نے کیا کہا یا کسی نے کیا کمنٹس کیے، ان کے بارے میں جو صحیح احادیث مبارکہ جو مشہور کتابیں ہیں ان سے جو حوالہ جات ہمیں ملے ہم نے وہ عرض کر دیے۔ میرا بھائی ٹھنڈے دل سے پیار سے سوچا کریں، مخالفت خام خواہ ذہن میں نہ لائیں، فرقہ وارانہ سوچ کو چھوڑ کر سوچیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کریں، خام خواہ ایک دوسرے کو ٹارگٹ نہ کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ٹھیک، اللہ حافظ۔